السلام علیکم ناظرین، میں مبین سعود، آپ دیکھ رہے ہیں پی نیوز 92۔ ناظرین، ملک بھر میں آج قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ایک آزاد وطن دینے والے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 147ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے وزیر مینشن میں محمد علی جناح نے آنکھ کھولی تو کون جانتا تھا کہ یہ بچہ عظیم رہنما بن کر برِ صغیر کے مسلمانوں کی کشتی پار لگانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی، جبکہ میٹرک کا امتحان جامعہ بمبئی سے پاس کیا۔ بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔ 1895 میں انہوں نے لندن سے قانون کی ڈگری حاصل کر لی اور بمبئی واپس آ کر باقاعدہ طور پر وکالت کا آغاز کیا۔ 1896 میں محمد علی جناح نے سیاسی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے انڈین نیشنل کانگریس میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی انہیں احساس ہوا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے۔ 1913 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور علیحدہ وطن کی باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت ہونے کے بعد قائد اعظم نے اپنے شب و روز مسلمانوں کے سیاسی شعور کی بیداری کے لیے وقف کر دیے۔ بالآخر ان کی جدوجہد رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو برِ صغیر کے مسلمانوں کا علیحدہ وطن کا خواب پورا ہوا، جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر جناح نے اپنی حکومتی پالیسیوں کے قیام کے لیے کام کیا۔ نیز انہوں نے لاکھوں لوگوں کے لیے آسانی اور آباد کاری کے لیے بھی کام کیا، جو تقسیم ہند کے بعد پاکستان کی جانب ہجرت کر چلے تھے۔ انہوں نے ان مہاجر کیمپوں کی ذاتی طور پر دیکھ بھال کی۔ جناح 71 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، جبکہ ان کے نوزائیدہ ملک کو سلطنت برطانیہ سے آزاد ہوئے محض 1 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ ان کی سوانح عمری لکھنے والے لکھاڑی اسٹینلی وولپرٹ لکھتے ہیں کہ وہ یعنی جناح پاکستان کے عظیم ترین رہنما رہیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو ہمارے لیے اور آج کے سیاستدانوں کے لیے بالخصوص مشعل راہ ہیں۔ 1943 میں الہ آباد یونیورسٹی میں ہندو اور مسلمان طلباء کے درمیان اس بات پر تنازع ہو گیا کہ یونیورسٹی میں کانگریس کا پرچم لہرایا جائے گا۔ مسلمان طلباء کا کہنا تھا کہ کانگریس کا پرچم مسلمانوں کے جذبات کا عکاس نہیں، اور چونکہ الہ آباد یونیورسٹی میں مسلمان طلباء کی اکثریت زیر تعلیم تھی، اس لیے یہ پرچم اصولاً وہاں نہیں لہرایا جا سکتا۔ ابھی یہ تنازع جاری تھا کہ اس سال پنجاب یونیورسٹی کے مسلم طلباء کی یونین سالانہ انتخاب میں اکثریت حاصل کر گئی۔ یونین کے طلباء کا ایک وفد قائد اعظم کے پاس گیا اور درخواست کی کہ وہ پنجاب یونیورسٹی ہال پر مسلم لیگ کے پرچم لہرانے کی رسم ادا کریں۔ قائد اعظم نے طلباء کو مبارکباد دی اور کہا، اگر تمہیں اکثریت مل گئی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن طاقت حاصل کرنے کے بعد اپنے غلبے کی نمائش کرنا نازیبہ حرکت ہے۔ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ہمارا ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ کیا یہ مناسب بات نہیں کہ ہم خود وہی کام کریں جس کی دوسروں کو تلقین کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وفات سے کچھ عرصہ قبل بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ یہ وہ آخری سرکاری تقریب تھی جس میں قائد اعظم اپنے علالت کے باوجود شریک ہوئے۔ وہ ٹھیک وقت پر تقریب میں تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ شرکاء کی اگلی نشستیں ابھی تک خالی ہیں۔ انہوں نے تقریب کے منظمین کو پروگرام شروع کرنے کا کہا اور یہ حکم بھی دیا کہ خالی نشستیں ہٹا دی جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور بعد کے آنے والے شرکاء کو کھڑے ہو کر تقریب کا حال دیکھنا پڑا۔ ناظرین، یہ تھے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی سینکڑوں قربانیوں کے باوجود پاکستان وجود میں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رہے کہ لاکھوں علماء نے اس عظیم ملک کے لیے جانیں قربان کی۔ یاد رہے کہ علماء اکرام پر بہت زیادہ ظلم ہوئے اور اس عظیم کام میں لاکھوں علماء قائد اعظم کے شانہ بشانہ رہے، جن میں ایک نام مولانا شبیر احمد عثمانی کا بھی آتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔